السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب تحریک چلا کر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ پر اپنی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانا چاہ رہے تھے، مگر تحریک کے آغاز پر ہی تحریک انصاف کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے، اور بدترین پھوٹ۔ اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ لیڈران ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا پر تحریک انصاف، جن کا پورا ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا عمران خان کے مخالف ہوا کرتے تھے، ان کا ٹارگٹ اب وہ لوگ ہیں جو ان کے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے تحریک نہیں چلانا چاہ رہے بلکہ پارٹی کو ہائی جیک کیے ہوئے۔ الیون گنڈاپور اینڈ کمپنی، سلمان اکرم راجہ، چیئرمین بیرسٹر گوہر، عالیہ حمزہ صاحبہ کے متعلق کچھ باتیں سامنے آئی تھیں۔ اب انہوں نے ایک خطرناک قسم کا بیان داغ دیا ہے، جس کے بعد اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے پاس جواب نہیں ہے کہ جو کچھ لاہور میں ہوا پرسوں وہ کیوں ہوا، اس پر بات ہوگی۔ اور تحریک انصاف نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، پارٹی سے 5 MNAs کو نکال دیا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ وہ آپ کے ساتھ تھے ہی نہیں، آپ ایک پارٹی کے طور پر تھے ہی نہیں پارلیمنٹ میں، تو کیسے نکال سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال نکال دیا، کیا وجہ بنی اس پر بات ہوگی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے۔ چیلنج تو وہ سیاسی طور پر دے سکتے ہیں، لیکن وہ کیوں دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیلنج؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مسلسل عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے جو شرط عائد کر رہے ہیں، اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کو سائیڈ لائن کرنا ظاہر شامل ہے۔ اب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرسوں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ PK میں تبدیلی ہو، لیکن تبدیلی PTI کے اندر سے آئے۔ علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں، باقی ہمیں قبول ہے، تسلیم ہے۔ ظاہر ہے مولانا صاحب اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے چیلنج دیا، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں کرپشن آخری حد جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں حدیں پار کر گئی، آخری حدوں کو چھو رہی ہے، انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی رپورٹ سامنے آ جاتی ہے جس میں اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب چلے کابل میں کینسر کا ہسپتال بنوانے، اور ان کے اپنے ضلع کے بچے جو ہیں وہ بیچارے علاج کے لیے سندھ ان کو جانا پڑتا ہے، پنجاب میں آنا پڑتا ہے، ان کے پاس خیبر پختونخوا میں اسپتال نہیں ہے کہ وہ علاج کروائیں۔ اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ چلے پنجاب فتح کرنے، سندھ فتح کرنے، مذاکرات۔ ایک بار پھر حکومت نے اشارہ دے دیا ہے کہ جی مذاکرات ہم کریں گے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ نہیں، حکومت کے ساتھ PTI کو بیٹھنا پڑے گا اور لب و لہجہ ذرا نرم کرنا پڑے گا۔ اب آغاز میں کر لیتا ہوں 5 اگست کا، کہ جو عمران خان صاحب نے 5 اگست کی ڈیڈ لائن دی تھی، گنڈاپور صاحب نے وہ 5 دن کو 9 دن کر دیا۔ اب 5 اگست کا براہ راست تعلق ایک ڈیڈ لائن اور بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان مقدمات کے فیصلے 5 اگست 8 اگست تک یا 14 اگست کی ڈیٹ ہے کوئی، اس تک، یعنی جو جس دن فیصلہ آیا تھا اس سے 4 ماہ، تو وہ کوئی 8 اگست کہتا ہے، کوئی اس کو 14 اگست کہتا ہے، شاید بیچ میں چھٹیاں نکال کے ڈیٹ اگر نکال لی جائے تو 8 اگست بنتی ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ بتایا گیا تھا۔ لیکن 12 اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے کہ جی 9 مئی کے مقدمات جو دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کے فیصلے ہو جانے چاہیے، جو بری ہو سکتے ہیں ان کو بری کر لیں، جن کو سزا ہو سکتی ہے سزائیں دیں، جیلوں میں بھیجیں۔ اب ظاہر عمران خان صاحب کو تو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا گیا، اور عمران خان صاحب جو لاہور میں ان کے خلاف مقدمات تھے، ان میں آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، ان کو مسلسل موقع دیا گیا عدالت کی طرف سے اور پولیس انویسٹیگیشنز کرنے والوں کی طرف سے، JIT کی طرف سے یا پولیس کی ٹیم کی طرف سے، کہ وہ سچ اور جھوٹ کا سامنا کرنے والی مشین کا پتہ لگانے والی مشین کا سامنا کریں، آئیں بیٹھیں۔ تو انہوں نے اس مشین کا سامنا نہیں کیا، پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرافک ٹیسٹ نہیں دیے عمران خان صاحب نے۔ ایک بار موقع دیا گیا، دوسری بار موقع دیا گیا، تیسری بار موقع دیا گیا، فائنلی عدالت نے عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو تھی مسترد کرنے کے لیے جو گراؤنڈ لی وہ یہی دی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تحقیقات میں تعاون نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی جب ضمانت مسترد ہوئی تھی پہلے، جب اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف جنگ لڑی ہے، ایک طرح سے ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے، وہ اس میں ملوث بادی نظر میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ملوث ہیں۔
تو اب ظاہر ہے جب عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ضمانتوں کے، لازمی نہیں ہے کہ وہ فیصلے اصل فیصلہ جو ہوتا ہے یعنی حتمی فیصلہ جو ہوتا ہے مقدمے کا، اس پر وہ اثر انداز ہو. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کیا تو لہذا فیصلہ قوی امکان ہے کہ عمران خان کے خلاف ہی آئے گا. اب خان صاحب چاہتے تھے کہ 5 اگست سے پہلے ماحول ایسا بن جائے، پاکستان کے شہر بند ہو جائیں، گیٹ ڈیسیشن بند ہو جائیں، یہ جو ہمارے آئل ریفائنریز ہیں یہ بند ہو جائیں، پورٹس بند ہو جائیں، ایئرپورٹس بند ہو جائیں، موٹر ویز بند ہو جائیں، نیشنل ہائی وے، جی ٹی روڈ، سب کچھ بند ہو جائے، انڈس ہائی وے سب کچھ بند ہو جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بنے. اس لیے انہوں نے پورے ملک کی ایک تحریک کا کہا تھا نا. لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ علی امین گنڈا پر بڑے کمال آدمی ہے، وہ گھما پھرا کے نا وہ ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں پوری کی پوری تحریک کو کہ دوبارہ تحریک اٹھنے کا نام نہیں لیتی. وہ کیا انہوں نے پرسوں، لاہور آئے، لاہور میں آ کر بڑکے شڑکے ماری، واپس چلے گئے. عالیہ حمزہ صاحبہ کو نہیں بلایا گیا تھا. اب اس کے متعلق تو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی عالیہ حمزہ صاحبہ کو کہا یہ گیا تھا کہ جی آپ اپنا، کہا گیا لیڈرشپ کی طرف سے کہ کوئی ایسا پروگرام ہے نہیں بڑا احتجاج وغیرہ کا، لہٰذا آپ بے شک نہ آئیں. وہ نہیں گئی. جب سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال پوچھا گیا کل پریس کانفرنس کے دوران کہ عالیہ حمزہ جو تھیں اپنا کوآرڈینیٹر ہیں پنجاب کی، پارٹی کو چلا رہی ہیں پنجاب میں، اور عالیہ حمزہ کی جو کام جو ہے نا وہ بڑا مطلب اب تک صحیح والا جو کام پی ٹی اے میں اگر وہ کر رہی ہیں تو وہی کر رہی ہیں، گلی گلی جا رہی ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی، لوگوں میں پمفلٹ تقسیم کر رہی ہیں اور پیدل پھر رہی ہیں، لوگوں کو اٹھا رہی ہیں کہ جاگے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اٹھے. ان کو روک دیا گیا آنے سے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ جی وہ عالیہ حمزہ کو کیوں نہیں بلایا گیا، تو عالیہ حمزہ صاحبہ، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی عالیہ حمزہ صاحبہ تھی مصروف، ان کے کوئی پہلے سے پروگرام طے تھے اس وجہ سے نہیں آئی. اس پر عالیہ حمزہ نے ایک تنزیہ ٹویٹ کیا ہے، بیان جاری کیا ہے. وہ کہتی ہیں ویسے تو میرے تک پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق میں پچھلے 2 دن سے بہت مصروف تھی، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا. کیا کوئی روشنی ڈالے گا وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے کس لائحہ عمل کا کل یا آج اعلان ہوا ہے؟ کوئی اعلان نہیں ہوا. کہا گیا کہ جب لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، لاہور ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر مشاورت کریں گے. تحریک لائحہ عمل کیا ہوتا ہے؟ لائحہ عمل یہ ہوتا ہے کہ جی ہر ہفتے کو یہ 3 دن ہیں، 2 دن ہیں، جمعے کا دن، ہفتے کا اتوار کا دن، اس میں ڈویژنل سطح پر مظاہرے ہوں گے. اب یونین کونسل سطح تک مظاہرے ہوں گے. اب جناب ایک شہر سے دوسرے شہر تک کوئی ریلیاں نکالی جائیں گی، یا ایک چوک سے دوسرے چوک تک ریلیاں نکالی جائیں گی. اب اسٹرائک ہوگا، ایک شیڈول ہوتا ہے نا کہ جی یہ عرصے کے دوران ہم یہ کریں گے، اس عرصے کے دوران ہم یہ کریں گے. پورا ایک شیڈول ہوتا ہے، یہ لائحہ عمل ہوتا ہے. تو کل کیا کہا گیا کہ جی 90 دن کے اندر اندر عمران خان کی رہا کر دیں، ورنہ آپ نہیں ہوں گے، ہم سیاست چھوڑ دیں گے. یعنی عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے. عمران خان کی رہائی کا کوئی بات نہیں ہو رہی، یا آپ نہیں ہوں گے ہم نہیں ہوں گے. اچھا، تو وہ کہہ رہی کہ وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے کس لائحہ عمل کا کل یا آج اعلان ہوا؟ تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا؟ کتوں آیا بھائی، یہ کہاں سے آیا؟ اب وہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز جو سمجھتے تھے کہ جی تحریک انصاف، عمران خان، علی امین گنڈا پور، یہ وہ سارے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر ٹارزن آ گئے. اب وہ روتے پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، ماتم. کوئی مرزا آفریدی کی جان کو رو رہا ہے، کوئی علی امین گنڈا پور کی جان کو رو رہا ہے، کوئی علیمہ خان کی جان کو رو رہا ہے، کوئی سلمان اکرم راجہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی بیرسٹر اپنا گوہر علی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایک دوسرے کے مطلب وہ کیا ہوتا ہے پنجابی جنڈے پنجابی میں کہتے ہیں نا، بال ایک دوسرے کے نوچ رہے ہیں، وہ بالوں میں ہاتھ ہیں. یعنی میٹنگوں کے اندر بھی یہ لڑتے ہیں، میٹنگوں کے باہر بھی یہ لڑتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی لڑتے ہیں. آپ 3 دنوں سے دیکھیں سوشل میڈیا پر سارا کا سارا آپس میں لڑائی چل رہی ہے. کوئی اس کو علی امین گنڈا پور کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی سلمان اکرم راجہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس کو ڈیفینس کر رہا ہے، اس کا دفاع کر رہا ہے. وہ باہر بیٹھی مریم ریاض وٹو صاحبہ، وہ الگ سے سب کو رگڑ رہی ہیں. تو عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو یہ جو 90 دن کا پلان ہے یہ کہاں سے آیا؟ بھئی وہیں سے آیا جہاں سے علی امین گنڈا پور آئے تھے. سوال کرنے کی مطلب کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بھئی وہیں سے آیا نا. اچھا جی،
اگر آپ میں سے کسی کی نظر، یہ عالیہ حمزہ کہہ رہی ہیں، اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی کریں، یعنی یہ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان۔ فوکس اور نشانہ صرف وزیر اعظم عمران خان کی رہائی، نعرہ صرف ایک ہی ہے، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ اب یہ وہ جملہ ہے ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ چھوڑ دیں، نکل جائیں، ورنہ میں آ کر نکالوں گا۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، کیونکہ عالیہ حمزہ کو عمران خان کا آشیرواد حاصل ہے۔ عمران خان کے علاوہ سب عالیہ حمزہ کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اور علیمہ خان ہم نے کہا کہ یہ عمران خان کو مائنس کر رہے ہیں۔ اب سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی کمال کامیاب ہوئی ہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ عمران خان۔ وجہ کیا ہے کہ عمران خان نے فرنٹ لائن پر سیاستدان رکھے ہی نہیں تھے۔ علی امین گنڈاپور کا لب و لہجہ کوئی سیاستدانوں والا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ایڈوانس میں معافی مانگ لوں، وہ جس انداز میں بات کرتے وہ گنڈے بات کیا کرتے، کوئی سیاستدان کے لب و لہجہ نہیں ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کل کہا، مولانا فضل الرحمان میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، میرا بھائی ریزائن کرتا ہے اپنی سیٹ سے، تم بھی آؤ الیکشن لڑو، اور میرا بھائی لڑتا ہے اس کے مقابلے میں، اور ہم کیمرے لگوا دیتے ہیں، اگر ہو اپنا مفتی محمود کے بیٹے تو آؤ چیلنج قبول کرو۔ مطلب یہ کوئی لب و لہجہ ہے؟ ایک صحافی نے سوال پوچھ لیا کہ جی آپ مرزا آفریدی کے گھر کیوں نہیں گئے، تو کہتا ہے میں تیرے گھر آ جاؤں گا۔ بس کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو مطلب ایک اٹھائی گیروں والا لب و لہجہ۔ میں دوبارہ معافی چاہتا ہوں، میرا یہ نہیں ایک انداز۔ تو ان کو دیکھ لیں، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب بہت ہی شریف آدمی ہے، بہت ہی نفیس آدمی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب، لیکن ان کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ اتنا زیادہ پریشر نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان کے، اگر دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن کون سے، کس کو رکھیں گے وہ؟ تو تحریک جو چلنی تھی اب وہ ماتم میں بدل گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف گالیاں، گالم گلوچ، اور اب ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی پارٹی کے اندر سے کہ پارٹی چھوڑ دو، یہ ہٹ جاؤ۔ عمران خان نے تو وارن کیا تھا، پارٹی کی جو پنجاب کی عمران خان کی طرف سے مقرر کی گئی سربراہ ہیں پنجاب کی، پی ٹی آئی کی، وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ۔ معاملہ اس نہج پر آ گیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ادھر وہ کچھ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ضرور تھے۔ ایک تو جو مبارک زیب تھے، میرا خیال ان کے بھائی قتل ہو گئے تھے، تو ان کی جگہ وہ الیکشن لڑ کر آئے تھے، حالانکہ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا خیال اتنا کلوز وہ نہیں تھے رہے بعد میں۔ اورنگزیب کھچی، محمد الیاس چودھری، مبارک زیب، اسامہ علی اور ظہور حسین قریشی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 26ویں ترمیم کے موقع پر پی ٹی آئی کی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ کیا تھا، اور ان کو اس وقت شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے تھے۔ اب جناب 26ویں ترمیم کب ہوئی تھی، اور اب ان کو کہا گیا کہ جی پارٹی کی بنیادی رکنیت ان کی ختم کی جاتی ہے، اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی طرف سے۔ مزیدار بات بتاؤں، زبردست بات، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق، الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق ابھی تک پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہے، کیونکہ جس انتخابات، انٹرا پارٹی انتخابات کے تحت یہ چیئرمین بنے تھے، وہ انتخابات کے اوپر ابھی بھی سوال الیکشن کمیشن کے موجود ہیں۔ یہ وہ جو الیکشن کمیشن میں ان کا معاملہ چل رہا ہے، اس معاملے پر ہر سماعت کے اوپر جا کر تاریخ لے آتے ہیں، تو یہ کر بھی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ گیلری اپنا کے ساتھ ذرا دکھانے کے لیے، ذرا شوشات کے لیے ہم نے یہ کر دیا، خبروں میں رہنے کے لیے، کیونکہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ہیں، سپورٹ ہے لوگوں کی، آرگنائزیشن نہیں ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے کو اپنا مطلب رگڑ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی کا میں ولاگرز کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ تحریک انصاف پالیسی، ان کو عمران خان ان کو سن کر پالیسی بناتے ہیں کہ وہ کیا پریشر ڈال رہے ہیں، وہ کیا رائے عامہ بنا رہے ہیں۔ عمران ریاض خان ہو، صدیق جان ہو، صابر شاکر ہو، کمال دماغ ہیں، بڑے بڑے دماغ ہیں بھائی یہ۔ تو ان میں ایک صاحب جو ہیں وہ مرزا آفریدی اور علی امین گنڈاپور کی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں، دوسرے صاحب جو ہے وہ مرزا آفریدی اور علی امین گنڈاپور کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں مرزا آفریدی کا تو یہ تو منظوری عمران خان صاحب نے دی تھی۔ بھائی منظوری جس نے بھی دی تھی، سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعتاً مرزا آفریدی سے پیسے لیے گئے تھے یا نہیں لیے گئے تھے۔
اس یہاں تک کی لڑائی جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا، کرپشن پر میں آتا ہوں KPK کی، لیکن یہ جو مذاکرات، ایک اور تحریک انصاف کے پاس گولڈن چانس آ گیا۔ کل میں سن رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب مشیر سیاسی امور کے مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، اور پھر طلال چودھری وزیر داخلہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی مذاکرات ہم کر سکتے ہیں مذاکرات، لیکن ہوں گے سیاسی قیادت کے ساتھ۔ یہی بات DGI/SPR نے کی ہے، یہی بات فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کی ہے کہ بھئی سیاسی قیادت سے جا کے مذاکرات کریں، ہم کیا دے سکتے ہیں آپ کو، ہم نہیں مذاکرات کریں گے۔ ابھی جو تحریک عمران خان صاحب چلانا چاہ رہے تھے، یہ تحریک جو ابھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا چھوٹا کیا ہوتا ہے، کارتوس ثابت ہوئی ہے، چلا ہوا کارتوس ثابت ہوئی ہے، ٹھس ہو گئی ہے، پٹاخہ مار گئی ہے شروع ہوتے ہی۔ تو اس تحریک کے ذریعے عمران خان صاحب دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ پر۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے اوپر دباؤ ڈلوا دیا، کر لو بات۔ آپ دیکھیں نا اب کتنا بڑا دباؤ ہے عمران خان کے اوپر کہ گنڈاپور کو فارغ کریں۔ اب عمران خان صاحب گنڈاپور کو فارغ کریں تو کریں کیا؟ گنڈاپور تو فارغ نہیں ہوں گے عمران خان صاحب کے کہنے پر، وہ تو ادھر سے ہاتھ ملا چکے ہوئے۔ اب ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ PTI کے اندر جو مولانا فضل الرحمان کا فارمولہ چل گیا تو پھر گنڈاپور کو فارغ کر کے، جس طرح کشمیر میں PTI کو توڑ کر، گلگت بلتستان میں PTI کو توڑ کر ایک PTI کے گروپ میں سے کوئی اور CM بنا دیا گیا تھا، منرفین میں سے، باغیوں میں سے، تو ایسے کچھ ہو جائے، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہنے دیا گیا۔ وہ جو آخری بال تھی نا عمران خان کے پاس، وہ بھی ان سے چھین لی گئی ہے، وہ بھی کہیں گواچ گئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیسے آگے جانا کیسے نہیں جانا۔ تو یہ خان صاحب کا معاملہ، مذاکرات ان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، یہ پروپیگنڈا کر کے کہ لو جی ہماری تحریک کے اعلان کے ساتھ ہی حکومت بیٹھ گئی ہے، حکومت نے کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کریں، ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ 90 دن کی ڈیڈ لائن علی امین گنڈاپور نے دی تھی، اس ڈیڈ لائن سے حکومت ڈر گئی۔ کر لیں، ویسے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو ایک اور بول لیں، راضی ہو جائیں گے PTI کے ورکر، خوش ہو جائیں گے، بیچارے روتے پھر رہے ہیں، ماتم کرتے پھر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ایک اور رپورٹ جیو نیوز کر رہا ہے، کوئی 32 ارب روپے کی بے ضابطگیاں ہیں مختلف ترقیاتی پروگرامز میں، اور ایشیائی ترقیاتی بینک، ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور خیبر پختونخوا حکومت کے اشتراک سے کوئی منصوبے بننے تھے۔ پشاور، ایبٹ آباد، کوہاٹ، مردان اور مینگورہ میں شہروں کے اندر کا جو انفراسٹرکچر ہے اور میونسپل یہ جو سروسز کے لیے کچھ پروجیکٹس تھے جوائنٹ وینچر کے طور پر، ترک کمپنی تھی رجسٹرڈ، اور دوسروں کو ٹھیکہ دیا گیا تھا، اور بولی کے وقت FBR، KPK ریونیو اتھارٹی اور نہ ہی پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹر تھی جو کمپنی ہے جس کو کیا گیا، وہ رجسٹرڈ نہیں تھی۔ 32 ارب روپے کے جو بے ضابطگیاں بتائی گئی ہیں، کرپشن بتائی گئی ہے، بغیر کسی پیش رفت کے، یعنی کام آگے ہوا نہیں، فنڈز ادائیگیاں کر دی گئی، فنڈز جاری کر دیے گئے، اور اس کے لیے جو وہاں اپنا اپوزیشن کے ارکان ہیں، سجاد اللہ، محمد ریاض، آزاد رکن تاج، محمد منیر حسین لغمانی اور PTI کے محمد عارف، انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو چیئرمین ہیں، جو اسپیکر بھی ہیں، ان کو لکھا کہ جی اس کو ذرا جائزہ لیا جائے، کوئی اجلاس وغیرہ بلایا جائے۔ تو انہوں نے جمعرات کو اجلاس بلایا، تو ہر روز کوئی نہ کوئی کرپشن، بے ضابطگیاں۔ اچھا چل کچھ نہیں رہا، KPK میں جائیں کچھ نہیں ملے گا آپ کو، کچھ نہیں ملے گا۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ گنڈاپور کے اپنے حلقے کا بچہ پشاور میں اس کو علاج نہیں مل رہا، علاج کروانے کے لیے وہ 1500-2000 کلومیٹر دور سندھ کے کسی اسپتال میں جا کر علاج کرواتا ہے بون میرو کا، پیسے پتہ نہیں کدھر جا رہے۔ اچھا جب آخر میں بارشوں کی پھر کل رات سے جو تھی دوبارہ شروع ہوگی، بلکہ کل دن سے شروع ہو گئی ہیں، احتیاط کریں، ندی نالوں سے دور رہیں، پہاڑی ندی نالوں سے، دریاؤں سے دور رہیں، مخدوش عمارتوں سے دور رہیں، بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں، اور درختوں سے دور رہیں، کیونکہ بجلی کڑکتی ہے درختوں کے اوپر، ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ بارش کے دوران جب گلیوں محلوں میں پانی کھڑا ہو جائے تو بچوں کو نہ جانے دیں، کیونکہ اچانک جو بجلی کے پول ہیں ان میں کرنٹ آ جاتا ہے، اور پھر اس سے ماضی میں کافی سارا جانی نقصان ہو چکا ہوا ہے۔ احتیاط کریں، اپنا بھی اور
اپنے پیاروں کا بھی، ان کی زندگیاں بچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔